ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے۔ پہلے آپ نے سنا زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیں گے۔ جس کے دل میں آئے جس کو چاہے دے دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے کون مستحق ہیں، زکوٰۃ لینے کا استحقاق کس کا ہے، یہ جاننے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ لے کے باہر نکلے گا، گلی کوچوں میں پھرے گا، لوگوں سے پوچھے گا بھائی میری زکوٰۃ ادا کرنا ہے، آپ لیں گے، آپ لیں گے، آپ لیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے، زکوٰۃ مانگنے والے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، بھائی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ اور ایک دور ایسا آئے گا کہ زکوٰۃ والے لے کر نکلیں گے کہ بھائی اب میری زکوٰۃ ہے آپ لیجئے، وہ بولے گا نہیں میں اب تک تو زکوٰۃ لینے والا تھا مگر اب نہیں لے سکتا، کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اب میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اس کے دو مطلب ہوئے۔ ایک مطلب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلے زمانے میں ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج آپ بولیے، کوئی اعلان کر دے کہیں سے بھی 500 روپئے کے وظیفے کا اعلان ہو گیا تو بڑے بڑے مالداراں بھی جو ہے لائن لگا رہے ہیں حکومت کا وظیفہ پانے کے لیے۔ بڑے بڑے مالدار ہیں، گاڑیاں مینٹین کرتے ہیں مگر وظیفہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، لیکن اب ایک وقت آنے والا ہے، ایسا وقت آئے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زکوٰۃ لے کے نکلے گا، بھائی لو میری زکوٰۃ، میری زکوٰۃ لو، کوئی لینے والے نہیں ہوں گے۔ ایسا وقت آنے والا ہے، ایسا ہی جیسا کہ آج کھانے کے متعلق ہے۔ آپ اپنا کھانا لے کے نکلیے کسی کو دینے کے لیے، تو جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ لوگ بولیں گے کھانا مت دو، پیسہ دو، لوں گا، آپ کھانا مت دیجیے۔ کوئی کھانا نہیں لے رہا ہے آج کل، آپ دیں گے بھی تو چپ دل رکھنے کو لے لیتے، بعد میں کہیں پھینک دیتے۔ ایسا ہو رہا ہے اکثر، یعنی کھانے کی فراوانی بہت ہو گئی، کوئی بھوکا نہیں ہے ماشاءاللہ، رب نے خوب دروازے رزق کے کھول دیے۔ ایسا ہی وقت آئے گا، زکوٰۃ لینے سے بولیں گے میں نہیں لے سکتا۔ تو حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہوا۔ حدیث شریف کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتنی امانت داری ہوگی ماشاءاللہ، ایمان اتنا پختہ ہوگا لوگوں کا کہ اس کے پاس اگر پیسہ ہے، اتنا پیسہ کہ وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، تو کسی اور کی زکوٰۃ نہیں لے گا۔ اتنی امانت داری آئے گی، ایسا بھی دور آنے والا ہے ماشاءاللہ۔ آپ غور کیجئے کتنا پاک دور ہوگا، آج تصور ہو سکتا ہے؟ جیب میں سے 100 روپے گر گئے تو اٹھا کے نہیں دیتے لوگ، ایسا دور ہے۔ مگر وہ کیسا دور آنے والا ہے، اللہ ماشاءاللہ وہ زمانہ ہم کو بھی دکھا دے، ایسا پاک دور۔ تو بہرحال حاضرین کرام، زکوٰۃ دینے کا وقت ہے، اب دے دینا چاہیے، ورنہ ایک وقت آئے گا لوگ چاہیں گے زکوٰۃ دیں مگر کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اب کس کو دے؟ دین اسلام شریعت یہ کہتی ہے، قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں 10 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کے سوا کسی اور کو نہیں دیں گے۔ سب سے اہم بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مومن ہو، مسلم ہو۔ آپ باقی ہمارے برادران وطن اور دوسرے حضرات، دوسرے مذہب کے لوگوں کو دعوتیں دیجئے، کھلائیے پلائیے، ان کی ضرورت پوری کیجئے، اپنے مال میں سے ان کو کچھ خرچ کریے، وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو سب کریے، مگر زکوٰۃ یہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہر ایک کا ایک قانون ہوتا ہے، اس کا غلط الٹا مطلب نہیں نکالنا، نہ دوسرے نکالیں نہ آپ نکالیں، یہ دین ہے، قانون ہے، قانون کے مطابق ہے۔ ہمارا دین غیر مسلم بھی ہو تو اسے کھلانے پلانے سے نہیں روکتا، رغبت دیتا ہے، کھلاؤ کھلاؤ پلاؤ، سب کو کچھ دو، لیکن زکوٰۃ صدقہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے کچھ لوگ مستحق ہیں، اہل ہیں، ہر چیز ہر کسی کو نہیں دی جاتی، معنی وہ مطلب یہ۔ تو بہرحال ایمان سب سے پہلی شرط ہے، جس کو چاہے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، وہ آدمی جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ فقیر ہو۔ فقیر کس کو کہتے ہیں اسلام میں؟ دین اسلام میں فقیر کہتے ہیں ایسے غریب کو کہ جس کے پاس زکوٰۃ فرض ہونے کی دولت نہ ہو، یعنی اس کے پاس 6 تولے سونا، 42.5 تولے چاندی، یا اس کی قیمت، یا اتنی زمین، یا اتنی جائیداد، یا کوئی بھی چیز نہ ہو، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی غریب ہے، ذاتی مکان بھی رکھتا ہو، کوئی آدمی غریب ہے، اس کی اپنی ذاتی دکان بھی کیوں نہ ہو، لیکن کماتا ہے، کھاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سال بھر کے لیے اس کے پاس پیسے جمع نہیں ہوتے، سال بھر میں اتنا پیسہ جمع نہیں ہوتا کہ وہ 6 تولے سونا لے سکے یا 42.5 تولے چاندی لے سکے. اتنی قیمت اگر کسی کے پاس سال بھر میں جمع نہیں ہوتی اور نہیں ہے تو اس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کو شریعت میں زکوٰۃ دینے کے لحاظ سے فقیر کہتے ہیں، ہر اعتبار سے فقیر نہیں کہتے، پھر دوسرے اعتبارات سے فقیر کا معنی کچھ الگ ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے استحقاق کے اعتبار سے وہ آدمی فقیر ہے جس کے پاس نصاب کی گنجائش نہ ہو، یعنی وہ مالک نصاب نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے. دوسرا یہ کہ مسکین ہو. فقیر کو زکوٰۃ دیں گے، مسکین کو زکوٰۃ دیں گے. مسکین کون ہوتا ہے؟ دین اسلام یہ کہتا ہے، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں. تو زکوٰۃ مسکین کو دی جا سکتی ہے. تیسرا، قرض دار آدمی کو جو مالک نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہونے کی جو مقدار ہے وہ نہیں ہے مگر وہ قرض دار ہے، تو قرض دار آدمی کو دے سکتے ہیں، مقروض آدمی کو دے سکتے ہیں. جیسے آج کل بہت سارے لوگ قرض میں مبتلا رہتے ہیں، کسی کو 6 لاکھ کا قرضہ، کسی کو 10 لاکھ کا قرضہ، قرضوں میں لوگ مبتلا ہیں. ان کے پاس خود اپنی کوئی ایسی قیمت اور پیسہ نہیں ہے کہ ان پہ خود زکوٰۃ فرض ہو. تو ایسے لوگ اگر ہیں، وہ دیکھنے کو اچھے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، لباس بھی اچھا پہنتے ہوں گے، زکوٰۃ ان کو بھی دو تاکہ وہ آپ کی زکوٰۃ لے کر قرضہ ادا کر سکے. ایک تو فقیر، دوسرا مسکین، اور تیسرا مدیون یعنی قرض والا آدمی. چوتھا وہ آدمی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دیتے اللہ کی راہ میں ہیں، مگر اللہ کی راہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، اللہ کی راہ میں دینا بھی ایک حصہ ہے زکوٰۃ کا. وہ کیا ہے؟ وہ 2 لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دولت، کوئی پیسہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس زمانے قدیم کی باتیں ہیں، آج کل تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو اس اعتبار سے غزات ان کو کہتے ہیں، غازی، غازیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور دوسرا حاجی، حج کرنے والے. وہ کیسے حاجی؟ اس زمانے کے حاجی نہیں ہے. پہلے حج ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے حج کیسا ہوتا تھا حاضرین؟ اب ساری قیمت دے دیے، ختم ہو گیا، آرام سے جانا آنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے یہ مراد حاجی نہیں ہے. پہلے حاجی کیا ہوتے تھے؟ جس قافلے میں جا رہے ہیں وہ قافلے میں اپنی سواری کے ساتھ سوار ہوتے تھے، یا تو سواری خریدتے تھے یا سواری کرائے پہ لیتے تھے. تو ان کے پاس ساری سواری کا کرایہ بھی ہوتا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوتی تھی. چونکہ اب یہ سفر میں ہے، کبھی پیسے ان کے ختم ہو جاتے، وہ مالک نصاب نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ مالک نصاب بن سکیں. تو اب حج میں چونکہ وہ حج کو جا رہے ہیں، حج سے آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی مالک نصاب نہیں ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور ایک کس کو دیں گے؟ وابن السبیل. اب اس کا سیدھا ترجمہ کریں گے تو ہم مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسافر سے مراد کون؟ وہ مسافر جو مالدار نہ ہو. اب ایسے مسافر جو بزنس کے لیے جا رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے 40 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ہے، ان کو آپ دیں گے انہوں مسافر ہے بولے تو یہ مطلب نہیں ہے. ایسے مسافر جو غریب ہے، ایسے مسافر جن کے پاس دولت نہیں ہے، اگر سفر میں ہے تو اس مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب یہاں زمانہ قدیم سے مان لیجئے کہ تقریباً 400-500 سال پہلے سے فقہا علماء دین نے فرمایا کہ دینی مدرسوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، جہاں پر ہاسٹل ہوتا ہے یا ہاسٹل نہیں بھی ہوتا مگر وہ اپنا وطن، اپنا گھر بار، والدین سب کو چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے، عالم بننے کے لیے کسی ایک مقام پر آ جاتے ہیں، وہاں ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، وہ خود کمائی نہیں کرتے، ان کے پاس خود نصاب کا مال نہیں ہوتا، تو دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، علماء دین، طلباء دین، یہ ابن السبیل میں ہیں، مسافرین میں شامل ہوتے ہیں.
اس اعتبار سے کہا جاتا ہے مدرسوں کو زکوٰۃ دو.